عوام کا بڑا درد ہے. ہمیں بھی لوٹوں کے القابات سے اور اس طرح کے الفاظ سے انہوں نے نواز دیا. میں ان ممبران کی بھی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ڈرائی کلیننگ مشین جو لگائی ہوئی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے باہر، پاکستان تحریک انتشار کی بات کر رہی ہوں اس کے باہر، کیونکہ انصاف تو یہ ہے نہیں اور نہ رہی ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آج بھی بلاول صاحب، زرداری صاحب، میاں بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، مریم بی بی، یہ سب اگر آج آ جاتے ہیں پی ٹی آئی میں تو وہ بالکل کرپٹ نہیں ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہوں گے اور ان سے زیادہ ہمدرد پاکستان کا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر ہم بھی شاید لوٹے نہ کہلائیں. لیکن ان ممبران کا کیا جو نون لیگ اور پی ٹی آئی چھوڑ کے بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں جی ہم نے وکٹیں اڑا دی ہیں، تو میں ان کے لیے بھی پریشان ہوں کہ کل کو ان کو بھی لوٹا کہا جائے گا. یہ تو کسی جماعت کی اخلاقی تربیت نہیں ہوتی. کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا. ہماری جماعت تو چوچو کا مربع بنی تھی، ہر جماعت سے آ کے لوگ لے کے کیا تو کچھ بھی نہیں، مسائل تو وہیں کے وہیں رہے. لیکن ہوا کیا کہ ان کی پرانی جماعتوں نے تو، یہ ڈھانڈلا صاحب مثال ہیں، یہ پہلا الیکشن انہوں نے پی ٹی آئی سے لڑا تھا بکھر سے، پی ایم ایل این نے تو ان کو گالیاں نہیں دی تھیں، ان کو تو لوٹا نہیں کہا تھا. ان کی تو ساری زندگی پی ایم ایل این میں گزر گئی. پیپلز پارٹی سے لوگ آئے پی ٹی آئی میں، ان کو تو پیپلز پارٹی نے گالیاں نہیں دی. یہ تو عجیب و غریب ہے. اینی وے اسپیکر صاحب، میں ایک بات کرنا چاہوں گی، جس طرح عوام کی مہنگائی اور یہ جو اب تو بیانیہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے اسپیکر صاحب، یہ جھوٹا بیانیہ جو گھڑا گیا تھا مداخلت یا رجیم چینج کا، میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ویسے بھی جب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے سامنے بات کریں تو وہ کہتے ہیں نا ہم نے لیا ہے جب بھی کسی راہزن کا نام، چہرے اتر گئے کچھ رہنماؤں کے، تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ اب پہلے سے ہی شور مچایا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، تو یہ تو بات بالکل آپ لکھ لیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر بھی ہوں گے تو آپ کو دھاندلی کا ہم سب کو سننا پڑے گا. لیکن جو اس طرح سے ان کا جھوٹ پہ جھوٹ خود ہی وہ ڈینائی کر رہے ہیں، اپنی بات کو خود ہی اپنی بات میں ڈینائی کر دیتے ہیں. اس کی میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں یہ معزز ایوان سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر اتنا ہی امریکہ کا عمل دخل ہوتا اور خان صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کنٹرول امریکہ کرتا ہے، تو پھر تو انہوں نے اگر رجیم چینج کی تھی تو ان کو تو ہمیں پورا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. وہ تو ہمارے سروں پہ مسلط ہے، راضی نہیں ہو رہے. اگر انہوں نے، یہ کامن سینس کی بات ہے سوچنے والی، بٹ وچ از ناٹ ویری کامن، تو یہ تو خود کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کنٹرول کر رہا ہے امریکہ. اگر آئی ایم ایف کو امریکہ کنٹرول کر رہا ہے تو امریکہ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اور ہم جیسے چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل ورکرز وہ اتنے فارغ تھے کہ ہمیں آ کے ملاقاتیں کرتے اور رجیم چینج کر دیتے. تو پھر تو آئی ایم ایف کو ہمارے اشاروں پہ ناچنا چاہیے تھا، اس حکومت کو کامیاب بنانا چاہیے تھا. یہ جتنی ساری جماعتیں یہاں گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو تو پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ عوام کے سوچنے کی بات ہے. مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری، لوگوں کی قوت خرید، اور غریب تو بیچارہ ہر حال میں پستا ہی پستا ہے جناب اسپیکر. لیکن متوسط طبقے کا کیا ہوگا جو کسی کو اپنا حال نہیں بتا سکتے، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، سفید پوش لوگ جنہوں نے اپنا بھرم بھی قائم رکھنا ہے. مجھے خوف ہے کہ اگر یہ چیزیں کنٹرول نہ کی گئی، یہ موجودہ حکومت سے نہ ہوا، تو یہ بڑی ہی بھیانک طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کا مسئلہ ہے، کسی سیاسی جماعت کے کارکن کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. محترمہ جویریہ ظفر صاحبہ، آپ اگر جلدی وائنڈ اپ کریں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے زیادہ بات کرنی ہے پھر وقفے کے بعد، نماز کے وقفے کے بعد، یا پہلے وائنڈ اپ کر لیں گے. کہ صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے 5 منٹ اور دے دیں، میں جلدی وائنڈ اپ کر دوں گی، پھر آپ کر لیجئے گا. اسپیکر صاحب وقفہ نماز کا. اسپیکر صاحب میں بات کری تھی مہنگائی اور ان سارے ایشوز کی جو سب نے کیے بھی ہے. میں اپنے خوشاب کی بات کر رہی تھی، اور میں نے یہ سابقہ حکومت جو ہماری رہی ہے اس میں بارہا یہ بات کی. میں یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کریڈٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کریڈٹ کس نے لینا ہے. جیسے آج کل فیٹف کی بات ہو رہی ہے کہ کریڈٹ کس نے لینا ہے، تو کریڈٹ چاہے جو بھی لے. میری تو التماس ہے تمام اراکین اسمبلی سے، جو چاہے وہ پروونشل ہیں یا نیشنل ہیں، کہ خدا کے لیے کام ہونے دیا کریں، روڑے نہ اٹکایا کریں. کیونکہ یہاں ہمارے ہاں عجیب رواج بن گیا کہ ایک بندہ کام کرا رہا ہو، دوسرا کریڈٹ کے لینے کے چکر میں اس کو بھی خراب کر دیتا ہے. میری یہ بھی التماس ہے کہ یہ بھی روایت ختم ہونی چاہیے کہ جو بھی حکومت نئی آتی ہے کم از کم اس کو سابقہ حکومت کے اچھے پروجیکٹس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ خراب ہیں اور اس کو ہم نہیں کرنا. یہ روایت ختم ہونی چاہیے. جناب اسپیکر، مجھے پتا ہے ہیلتھ بھی ہمارا شعبہ نہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ہیلتھ منسٹری فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایک ہوتی ہے. تو میں نے کیا مانگا تھا عمران خان صاحب سے، ایک زچہ بچہ سینٹر خوشاب شہر کے لیے. کوئی بڑی بات تو نہیں کر دی تھی میں نے، تو کوئی ایسی بات. میں نے اپنے تحصیل ہیڈ کوارٹر خوشاب کی اپ گریڈیشن مانگی تھی. ہمارے ہاں ایک ہی ہسپتال جوہر آباد کا DHQ ہے جس پہ اتنا لوڈ ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. ہیلتھ سیکٹر کا میں کیا بات کروں، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہیلتھ اور ایجوکیشن کتنے ہمارے مین پرابلم ہیں. جناب اسپیکر، کرپشن کی بات کرتے ہیں. کرپشن تو نیچے سے لے کے اوپر تک ہے. ریٹ چینج ہو گئے ہیں، کرپشن نہیں ختم ہوئی، بڑھ گئے ہیں. پہلے جو کام 5-10 ہزار میں ہوتا تھا اب وہ 20-30 ہزار میں ہوتا ہے. لوگ آ کے بتاتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. اور جناب اسپیکر، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ کرپشن سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے مس مینجمنٹ کا، بے دھیانی کا، بے خیالی کا، بدنیتی کا. کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ، اس طرح کے مسئلے مسائل اگر خلوص نیت سے حل کیے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اللہ مدد نہ کرے. اللہ ضرور مدد کرتا ہے اگر خلوص نیت سے مدد کی جائے. کرپشن سے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدارا یہ ملک ہے آپ کا، یہ ہم سب کا ملک ہے، ہماری اس سے شناخت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. وہ وطن نے کیا لیا اور تم نے کیا دیا اس کو. جو ہو سکے تو کبھی خود سے یہ سوال کرو، حقوق ذات کی ہی فکر میں نہ الجھے رہو، کبھی وطن کے فرائض کا بھی خیال کرو. اور جناب اسپیکر، میں یہ قرضوں ہو رہی آج کل آنریبل پرائم منسٹر صاحب، میں ابھی تشریف نہیں رکھتے لیکن مجھے امید ہے کہ میرا پیغام ان تک جائے گا کہ جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ وہ اب اس حالات سے ملک کو نکالیں گے. میں ان سے ضرور کہوں گی کہ نکالیں. ابھی بھی وہ بھی مدد مانگ رہے ہیں، پہلے والی گورنمنٹ بھی مدد مانگنا بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی صحیح استعمال بھی ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس کا عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہو. کیونکہ ویسے بھی کشکول میں جس روز کوئی بھیک نہ ہوگی وہ رات میری قوم پہ تاریخ نہ ہوگی. جناب اسپیکر، اور جناب اسپیکر، یہ سندھ میں مسئلہ گندم کا ہمارا مسئلہ آ رہا ہے، کھاد کا مسئلہ. کل بھی نواب شیر وسیع صاحب نے اب بات کی، اور بھی میرے آنریبل کلیگز نے، کیونکہ ہم زراعت بیسڈ ایک ہماری اکانومی ہے، تو کسانوں کو جتنی ہو سکتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. نوجوان طبقے کو اور خواتین کو خاص طور پر جس طرح جرائم کی شرح آج کل بڑھ رہی ہے خواتین کے لحاظ سے، وہ بہت خطرناک ہے. اور صاحب ثروت کی بات کی پرائم منسٹر صاحب نے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ مدد کرے اور یہ سب کرے.
میں پوری قوم سے بھی التماس کرتی ہوں کہ وہ ضرور مدد کریں، کیونکہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور جناب اسپیکر، میں دل سے یہ بات اتھا گہرائیوں سے یہ التماس ہے میری پوری قوم سے بھی کہ خدارا اپنے حال پہ، اپنے وطن پہ رحم کرے، اور خلوص نیت سے سب کے سب کا فرض ہے کہ وہ کام کرے، اور یہ ہمارے مسئلے مسائل اللہ سے دعا گو ہیں حل ہوں، ہماری عوام جس دن خوشحال ہوگی اس دن ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ اور آخر میں جناب اسپیکر، اس دن کیونکہ آپ نے جو ٹائم الاٹ کیا تھا، ہم نے بات کرنی تھی ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزماں کون و مکان سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ جب بجٹ کی آپ کی باری آئے تو آپ تب بات کر لیں اگر جو ممبران رہ گئے ہیں۔ ویسے تو سارے درختوں کی کلمیں بھی بن جائیں اور سارے سمندروں کی سیاہی بھی بن جائے، اور ہم جیسے گناہگار انسانوں کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ آقا کی شان بیان کر سکیں، لیکن جناب اسپیکر آقا کے کہنے پہ بھی چلنا ہوگا۔ خالی آقا سے محبت کا سب سے بڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان مال اولاد ماں باپ سب کچھ ان پہ قربان، نبی کے نقش قدم کو، نبی کی باتوں کو چراغ راہ بناؤ، بڑا اندھیرا ہے جناب اسپیکر، بڑا اندھیرا ہے۔ یہ ریاست مدینہ ایسے نہیں بننی، یہ ریاست مدینہ بنے گی جب ہم ان کے احکامات کی پیروی کریں گے، کیونکہ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، اللہ کی ماننا بڑا مشکل ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے نبی کی اطاعت کی، اور ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے جناب اسپیکر۔ اس سے زیادہ تو میرے پاس میری اوقات نہیں، میرے الفاظ نہیں، میں مذمت کا بھی لفظ بڑا، مذمت تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ کو اس پہ یکجا ہونا چاہیے۔ یہ قطعاً قابل برداشت نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بھی آ کے یہ چیز دیکھیں کہ فلاں ملک سے ہمارے کیا تعلقات ہے، فلاں یہ فلاں نہیں جناب اسپیکر، وجہ وجوہ کائنات سے بڑی کوئی چیز جن کی وجہ سے ہم یہاں ہیں، ان سے ضروری کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور میں اسی بات پہ بات ختم کروں گی کیونکہ اس کے بعد کسی بات کا ذکر بنتا نہیں ہے۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا۔